الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق خاص کے ساتھ رب کائنات نے ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت باعظمت گھڑی نصیب فرمائی ہے۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سامعین ذی وقار، گزشتہ جمعے سے ہمارا جو موضوع خلافت راشدہ کے حوالے سے شروع ہے، اسی موضوع کو ہم آج پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ جب بھی ہمارے ذہن میں خلافت راشدہ کا ذکر آتا ہے تو ایک تصور قائم ہوتا ہے کہ ایک سنہری دور مسلمانوں کا، اور ایسا دور کہ جس کی اقوام غیر نے بھی تقلید کی اور کامیابی پائی۔ پوری دنیا پر مسلمانوں نے نہ صرف حکومت کی بلکہ پوری دنیا پر عزت بھی پائی، شہرت بھی پائی۔ خلافت راشدہ میں خلیفہ اول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات آپ کسی بھی تعارف سے کا محتاج نہیں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی رفقاء میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کی ذات ہوتی۔ تو حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گزشتہ جمعے ہم نے چند باتیں احادیث کی روشنی کے اندر کی تھی۔ اب موضوع کو دو طرح سے سمجھا جاتا ہے اور اسے ماپا پرکھا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے فضیلت، کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کرنا، سننا، اس میں دلچسپی رکھنا اور اپنے قلوب کے اندر اس کی مسرت کو محسوس کرنا۔ اور دوسرا ہوتا ہے عملی طور پر کہ آیا جس نظریے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر چلے تھے، وہ نظریہ کیا ہے، وہ ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ تو گزشتہ جمعے میں نے آپ کے خلافت کے ابتدائی ایام کے بارے میں چند باتیں بتائی تھیں، وہ کچھ باتیں حضوری رہ گئی تھیں، ان کو آج مکمل کریں گے اور پھر آگے بات کو جڑائیں گے۔ جب آپ کا تقرر ہو گیا ایز اے خلیفہ، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خلافت کی جو تقرری ہے یہ امت پر کے ثوابدید پر ہے، یہ کوئی قطعی نہیں، یہ اجتہادی بات ہے، ظنی بات ہے۔ لوگوں نے جسے منتخب کر لیا وہی لوگوں کا خلیفہ ہے۔ خلافت اور ملوکیت کے اندر فرق ہی یہ ہے کہ جو ملوک ہوتا ہے نا، بادشاہ، وہ اپنے ڈنڈے کے زور پر منتخب ہوتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے،
اور کہتا ہے کہ جی میں آپ کا سربراہ بنوں گا، اور اس کے لیے پھر وہ پیسے بھی لگاتا ہے، دولت بھی لگاتا ہے اور زور بھی لگاتا ہے، جائز اور ناجائز استعمال کر کے وہ اقتدار کو حاصل کرتا ہے۔ لیکن خلافت اس کے بالکل برعکس یہ ہوتی ہے کہ جسے خلیفہ بنایا جاتا ہے وہ خود نہیں بنتا، لوگ اسے بناتے ہیں، لوگ اسے منتخب کرتے ہیں، لوگ اسے آگے لے کر آتے ہیں۔ وہ خلیفہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کے اعمال کی حفاظت کے لیے۔ تو کیونکہ یہ خلافت جناب ابو بکر صدیق کو اجتماعی طور پر جید صحابہ کرام جو امت کے اس وقت رہنما تھے، انہوں نے متفقہ طور پر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ اور جب آپ کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا تو اعجاز مقدس کہ تمام اصحابہ کرام جن کی تعداد اس وقت ہزاروں کے اندر تھی، وہ سب کے سب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر متفق ہو گئے اور آپ کی بیعت کی۔ گزشتہ جمعہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب آپ خلیفہ بن گئے تو کیونکہ یہ پہلے خلیفہ تھے اور اس کے سے پہلے خلافت کا نظام نہیں چلا تھا، تو کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو خلیفہ نے تعین کرنا تھا، ان کو یہ کیسے کیا جائے گا، ان کا طریقہ کار واضح کرنا تھا۔ ان میں پہلا طریقہ یہ تھا کہ جو خلیفہ بن جائے گا اس کو اس کے جو مالی معاملات ہیں، اس کے گھر کا خرچہ کہاں سے چلے گا، اس کے معاشی جو مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں گے۔ تو یہ سب سے پہلا مسئلہ تھا، اور اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ تو جب خلیفہ بن گئے تو بننے کے ساتھ آپ نے اپنا کام جاری رکھا، جو مزدوری آپ کرتے تھے، جو دکانداری کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، وہ جاری رکھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور اگر آپ تجارت کریں گے تو ہمارے جو معاملات ہیں یہ کون حل کرے گا، آپ اپنے کام کے اندر مصروف نہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی اگر میں اپنا کام نہیں کروں گا تو میرے گھر کا چولہا کیسے چلے گا، نظام میرا گھر کا کیسے چلے گا۔ تو مجلس شورا جو تھی وہ بیٹھ گئی، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ حضور ہم آپ کی ایک تنخواہ مقررہ کر دیتے ہیں، وہ تنخواہ بیت المال سے آپ کو ملے گی، اور وہ تنخواہ آپ کو اس لیے دی جائے گی کہ آپ اپنا کام ذاتی چھوڑ کر امور سلطنت کے کام کو سر انجام دیں تاکہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام ہو سکے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کتنی مقررہ ہو، یہ بڑی اہم بات تھی کہ کتنی تنخواہ مقررہ کی جائے، یہ بات خلیفہ پر چھوڑ دی گئی۔ لوگوں نے کہا جی ہم تنخواہ تو آپ کی مقررہ کریں گے لیکن کتنی کریں گے یہ آپ خود ہی تعین کریں۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدینہ شریف کا ایک مزدور جتنی مہینے کی کمائی اس کی ہے اتنی میری تنخواہ لگا دی جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور مزدور ہوتا ہے، آپ خلیفہ ہیں، آپ کے گھر کے اخراجات بھی زیادہ ہیں، تو اگر وہ مزدور کی جو مزدوری ہے اس میں اگر آپ کا نظام نہ چل سکا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو فرمایا میں پھر مزدور کی دیہڑی بڑھا دوں گا۔ یعنی کہ اگر میرا نظام اس میں نہ چلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدور کا بھی نہیں چل رہا۔ ہمارے ہاں اشرفیہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا لائف سٹائل ہی اور ہے، ہمارے اخراجات بھی زیادہ ہیں، ہم اگر کسی کو چائے دیں تو ہمارا ہزاروں روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے، کسی کو کھانا کھلائیں تو لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا موازنہ غریب آدمی سے کیا کرنا، غریب آدمی اور ان کی زندگی کے اندر اتنا فرق ہے کہ اس کو برابر کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے متعلق سوچنا بھی ناممکن ہے۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرا بسر اس مزدوری کے اندر جو ایک مدینہ شریف کا مزدور لے رہا ہے، اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کی دیہڑی بڑھاؤں گا، اس کی مزدوری بڑھاؤں گا تو میری تنخواہ بھی بڑھ جائے گی خود بخود۔ تو یہ دورہ فائدہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ کیا ہوتا ہے کہ جب امیر آدمی، وزیر آدمی، بادشاہ آدمی اور ایک غریب آدمی ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو جائیں تو دونوں کو اپنی قدر آ جاتی ہے۔ اگر ایک امیر آدمی
اسی ہاسپٹل کے اندر علاج کرائے جس جگہ پر ایک غریب آدمی کرواتا ہے۔ بادشاہ کے بچوں کا علاج بھی اسی ہاسپٹل کے اندر ہو جس جگہ پر غریب آدمی کا علاج ہو رہا ہے، تو پھر ایک دن آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہاسپٹل جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اس کے اندر سہولتیں آ جائیں گی، اچھے ڈاکٹر ہوں گے، ادویات ملنا شروع ہو جائیں گی۔ کیوں کہ وہاں پر امراء اور جو اشرفیہ ہیں وہ بھی وہاں پر آ کر علاج کروا رہے ہیں۔ اور جب حالات اس طرح کے ہوں کہ غرباء کے لیے علیحدہ اسٹیٹ ہو اور غرباء کے لیے علاج و معالجے کی جو سہولتیں وہ علیحدہ ہوں اور امراء کے لیے علیحدہ ہوں، غریبوں کے لیے علیحدہ ہوں، تو پھر غریب دن بدن بدترین سطح پر پہنچتا جاتا ہے، غریب سطح پر پہنچتا جاتا ہے، اور امراء جو ہیں وہ دن بدن ترقی کی طرف گامزن ہوتے رہتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، خلافت اور ملوکیت کے اندر پہلا فرق یہ تھا کہ بادشاہ اور غریب ایک ہی پانی سے پانی پئیں گے، ایک ہی کنویں سے پانی پئیں گے، ایک ہی طرح کا کھانا کھائیں گے، ایک ہی طرح کا جو وہ زندگی گزاریں گے۔ اگر بادشاہ اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو اسے مجبور کر دیا جائے گا کہ تو غریب کی زندگی کو بھی بہتر کر۔ تو یہ پہلا کام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے اپنی تنخواہ مقررہ کروائی۔ اور حکمت دیکھیے اس کے اندر کتنی بڑی حکمت ہے، کتنی بڑی حکمت ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے اخبارات کے اندر ایک اشتہار آیا تھا، کافی مہینے ہو گئے ہیں، کہ ایک صاحب تھے، کسی بڑے عہدے پر فائز تھے، اور ان کی تنخواہ تھی 45 لاکھ، اور انہوں نے یہ چیٹ کیا تھا کہ بھئی میری 45 لاکھ کے اندر گزارا نہیں ہو رہا، میری تنخواہ کو بڑھایا جائے۔ اور ان کی تنخواہ کو بڑھانے کے لیے پھر کوشش کی گئی، اور غریب آدمی کو 12,000 روپے ایک مہینے کے۔ دنیا کا کوئی اکنامی پالیسی کرنے والا، جو معاشی پالیسی اختیار کرتے ہیں، بڑے سے بڑا معاشی پالیسی اختیار کرنے والا، وہ 12,000 کے اندر مہینے کا بجٹ تو بنائے۔ 12,000 کے اندر مہینے کا بجٹ نہیں کوئی بنا سکتا، لیکن مزدور کی جو آمدنی ہے وہ 12,000 ہے، اور وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 45 لاکھ کے اندر میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہے بادشاہت، اور خلافت یہ ہے کہ فرمایا مزدور کی مزدوری اور میری تنخواہ برابر۔ فرمایا اگر میرا گزارا نہیں چلے گا تو میں مزدور کی تیاری بڑھا دوں گا۔ یہ ہے فرق۔ دوسرا فرق جو خلافت کے اندر اور ملوکیت کے اندر ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ ہمیشہ جب جو لائف سٹائل ہوتا ہے انسان کا، یہی انسان کو دکھوں میں بھی دھکیلتا ہے، اور یہی انسان کو ظلم کرنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ یہ زندگی کا رہن سہن جو ہوتا ہے، اس کا طور جو طریقے ہوتے ہیں، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسرا طریقہ اختیار فرمایا، آپ نے فرمایا خلیفہ تم میں سے ایک انسان ہے، وہ اسی طرح رہے گا کہ جس طرح ایک عام آدمی رہ رہا ہے۔ تیسرا طریقہ آپ نے یہ اختیار فرمایا کہ جو زکوٰۃ کا نظام تھا اس کو بہتر کیا۔ زکوٰۃ کا نظام تو پہلے سال سے ہی بہتر تھا، پہلے ہی بہتر تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر پہلے چند سالوں کے اندر زکوٰۃ کا نظام قائم کیا گیا، اور چند ہی سالوں کے بعد مدینہ شریف کے اندر زکوٰۃ دینے والے بیسیوں کی تعداد کے اندر تھے، اور لینے والے بہت کم تھے، بہت کم لوگ تھے جو زکوٰۃ لینے والے تھے۔ اب زکوٰۃ کا نظام کس طرح قائم فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جس کو زکوٰۃ دو تو اسے اس نیت سے زکوٰۃ دو، اپنے پاؤں پر اسے کھڑا کرو، اپنے پاؤں پر وہ کھڑا ہو جائے تاکہ آئندہ وہ زکوٰۃ دینے والا بنے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، 500 روپے کا نوٹ زکوٰۃ دی، 1000 دے دیا، 2000 دے دیا، اس کو مانگت بنایا، اس کو مانگنے پر مجبور کیا، اور سال ہر سال تک نہ ہم نے اپنی پوری زکوٰۃ نکالی اور نہ کسی کو دی۔ اگر ہماری یہ نیت ہو کہ میں اپنے مال سے 2.5% زکوٰۃ نکالوں گا
اور محلے کے فلاں غریب کو دوں گا اور اس نیت سے دوں گا کہ وہ اپنی ریڑھی لگا لے، اپنے کریانے کی دکان بنا لے، چھوٹا سا کاروبار کر لے، تاکہ آئندہ سال اس کو زکوٰۃ لینے کی حاجت نہ ہو۔ یہی نظام قائم کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے ملک کے اندر سب سے زیادہ شور کیا ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، ٹیکس لوگ نہیں دے، چند لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں، باقی لوگ ٹیکس نہیں دے رہے۔ کیوں نہیں دے رہے؟ کہ جب ٹیکس دینے والے کو پتہ ہو کہ میرا جو ٹیکس ہے یہ امراء اور اشرفیہ جو ہیں وہ اپنی عیاشی کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو کوئی بھی آدمی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کا ٹیکس کو چھوڑیے، اسلامی پالیسی کے اندر سب سے بہترین جو نظام تھا وہ نظام زکوٰۃ تھا۔ 2.5% نہ دینے والا تنگ ہوگا، نہ اس پر بوجھ ہوگا، اور اللہ اس کے مال کو بھی پاک کر دے گا۔ لیکن ہمارے ہاں زکوٰۃ کا جو نظام ہے، پچھلے 30 سالوں سے زکوٰۃ کی ایک جھلک دیکھیے کہ اس طرح خراب ہے ہمارے زکوٰۃ کا نظام کہ زکوٰۃ لوگوں کو ووٹوں کے لیے دی جاتی ہے، زکوٰۃ خاص اپنے ملازمین کو دی جاتی ہے، اور زکوٰۃ کھانے والے بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کے نام آپ نے اخبارات میں پڑھے ہوں گے کہ وہ آدمی کروڑ پتی ہے اور ہر مہینے اس کے گھر میں زکوٰۃ کا پیسہ جا رہا ہے۔ غریب آدمی جو ہے اس کو برائے نام زکوٰۃ دی جا رہی ہے، برائے نام اس کا نام ہے کہ یہ زکوٰۃ ان کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام زکوٰۃ کو قائم کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے اندر مزید تجدید کی اور اس کو بہترین نظام بنایا، ایسا نظام بنایا جس میں پہلے ہی سال ایک بہت بڑی مشکل آ گئی۔ مشکل یہ آئی کہ جب حضور کی وفات ہو گئی تو کچھ قبائل جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے 2.5% اپنے مال سے پیسہ دیں، ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ تو وہ زکوٰۃ سے انکاری ہو گئے۔ ادھر حضور کی وفات ہو گئی ہے، خلافت ابھی قائم ہوئی ہے، جو خلیفہ ہے وہ ابھی اس نے اقتدار کو سنبھالا ہے، تو حالات بڑے مشکل ہو گئے۔ ایک بڑی جماعت نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو سب سے پہلے جو آپ کے مشیر تھے نا وہ حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کو بلایا، ان کا کہا جی بتائیں۔ عمر فاروق نے کہا یا امیر المومنین، بات یہ ہے کہ نئی آپ کی حکومت قائم ہوئی ہے، حالات بڑے کنٹرول سے باہر ہیں، ایسی کوئی سختی نہ کیجیے گا کہ لوگ مزید بھاگ جائیں۔ درمیانے درجے کا آپ نے اشارہ دے دی، کئی لوگوں نے اور مشورے دیے، سب کے مشورے سننے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا لوگو میری بات کان کھول کے سن لو، جو آدمی حضور کے دور میں 1 رسی کی زکوٰۃ دیتا تھا، اگر وہ آج نہیں دے گا تو ابو بکر اس کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہے۔ ابو بکر اس کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہے، اور مانین زکوٰۃ جو تھے، منکرین زکوٰۃ، ان کے خلاف آپ نے جہاد کیا تلوار کے زور سے۔ جب وہ سارے مان گئے کہ ہم زکوٰۃ دیں گے تو آپ پیچھے ہٹیں، کیونکہ زکوٰۃ اسی طرح میرے دوست فرض ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے۔ ہمارے ہاں کیوں نہیں زکوٰۃ کو اہمیت دی جاتی؟ ہمارے ہاں نماز کو کون سی اہمیت دی جاتی؟ ہم تو زکوٰۃ کو اس لیے جی لوگ زکوٰۃ کو اہمیت نہیں دے رہے، کیا اہمیت دیں؟ لوگ تو نماز کو کب اہمیت دے رہے ہیں، فرائض کو کب لوگ اہمیت دے رہے ہیں، تو زکوٰۃ کو لوگ اہمیت نہیں دے رہے۔ تو آپ نے کہا کہ ایک آدمی جو 1 رسی کی زکوٰۃ دیتا تھا نا وہ بھی اسی طرح دے گا، اگر ذرا برابر بھی اس نے کوئی انکار کیا تو ابو بکر کی تلوار چلے گی، اور پھر باقاعدہ تلوار چلی، اعلان جہاد کیا، ان کے خلاف لڑے اور لوگوں نے پھر زکوٰۃ دی۔ اب کیا ہوتا ہے زکوٰۃ بنیادی طور پر ہے کیا؟ اس کو دیکھیے، قرآن نے یہاں پر نماز کا حکم دیا، وہاں پر زکوٰۃ کا حکم دیا۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے 2.5%، 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 2.5 روپے یہ اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ 1 لاکھ میں سے 2500،
1 کروڑ میں سے 25,000، کوئی زیادہ رقم نہیں ہے. جس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے وہ 25,000 روپیہ دینے میں اس نے کیا ہے. لیکن ہوگا کیا کہ اس کا بقیہ جو پیسہ ہے وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، اور وہ جو 25,000 ہے یا 2500 ہے یا جو بھی ہے وہ غرباء کے اندر تقسیم ہوگا. اور جو معاشرے کے غریب لوگ ہیں ان کو بھی نظام زندگی چلانے کے لیے سہارا مل جائے گا. کیونکہ اسلام تو یہی کہتا ہے نا کہ صرف یہ تو نہیں کہ آدمی اپنے لیے سوچے، اسلام کہتا ہے دوسروں کے لیے سوچو. دوسروں کے لیے تم کیا سوچ رہے ہو؟ تو نظام زکوٰۃ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظم طریقے سے اسے بہترین کیا، اور اس سے پھر غرباء، مساکین، مسافر اور ایسے جو لوگ تھے جو اللہ کی راہ میں تھے ان کے لیے بندوبست کیا. اور پہلے ہی سال کے اندر ایسا بندوبست کیا کہ دوسرے سال کے اندر لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے لیے مدینہ شریف سے باہر رجوع کرنا پڑا. اندازہ کیجیے، اب آپ کی اسٹیٹ جو تھی وہ صرف مدینہ نہیں تھی یا مکہ نہیں تھی. اسٹیٹ کتنی بڑی ہے کہ شام سے لے کر یہ ہمارا افغانستان جو ہے اس کی سرحدوں تک سلطنت اسلامیہ قائم ہے، گورنر قائم ہے. اور جو پہلا آپ نے اقتدار سنبھالنے کے بعد گورنر کو جو خط لکھا اس کو پڑھیے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں. جو پہلا خط آپ نے اپنے گورنر کو لکھا، یعنی جتنے بھی گورنر تھے ان کو خط لکھا، اور خط کے اندر یہ لکھا کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مقررہ کردہ ہو، کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ رسول کی حدود سے بالا نہ سمجھنا، بالا تر نہ سمجھنا. اور اگر تم نے ایک بال برابر بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو نہ صرف تمہیں برطرف کیا جائے گا بلکہ قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی. اور جب خلیفہ یہ بات کہہ رہا ہے نا تو میرے دوست، جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، بڑا سخت لوگ اس سے ڈرتے ہیں. تو خلیفہ خود جو ہے وہ اس بات پر چلنے والا ہے. لوگوں کو اس نے پہلے دن یہ کہہ دیا ہے بھئی میں اگر کرپشن کروں، 2 نمبری کروں، اللہ رسول کے راستے سے ہٹوں تو چھوڑ دو مجھے، جب تک میں اللہ رسول کے پیچھے چل رہا ہوں میرے ساتھ چلو تم. تو جب خلیفہ پہلے دن ہی یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گورنر حضرات ہیں انہوں نے وہی کام کرنا ہے جو شریعت کے عین مطابق ہے. اب بڑی باریک سی بات ہے، بڑی توجہ طلب ہے. شام کے اندر آپ کا ایک گورنر تھا، اس کو ملنے کے لیے 2 صاحب آئے. جو صاحب آئے یہ دونوں بھی صحابی ہیں، کسی ملاقات کے لیے آئے. تو گورنر نے کہا تم واپس جا رہے ہو مدینہ شریف تو میں نے زکوٰۃ اکٹھی کی ہوئی، یعنی ٹیکس میں نے وصول کیے ہوئے ہیں، تو جاتے ہوئے یہ لے جاؤ اور خلیفہ کے پاس جمع کروا دینا. ظاہر ہے وہاں پر لوگ پیدل آتے تھے، سواریوں پر آتے تھے، تو ویسے ہی تم کسی اپنے کام سے آئے ہو تو یہ جو میں نے وصول کیا ہوا پیسہ ہے یہ تم نے خلیفہ کے پاس جا کر بیت المال میں جمع کروا دینا ہے. بڑی دلچسپ بات ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس نے مشورہ دیا کہ تم شام سے جا رہے ہو نا تو شام کے اندر چادریں بڑی اچھی ہیں، یہاں پر کپڑے کی کچھ چادریں بہت اچھی ہیں، اگر تم چاہو تو جو پیسہ میں نے تمہیں دیا ہے اس سے چادریں خرید لو اور مدینے کے اندر جا کر وہ چادریں فروخت کر دو. جو پیسے میں نے تمہیں دیے ہیں ان کو بیت المال میں جمع کرا دینا اور جو منافع ہے وہ تمہارا ہے. یہ منافع تمہارا ہے، باقی جو مال میں نے تمہیں دیا ہے وہ دے دینا. تو ان صاحب نے ایسا ہی کیا، چادریں لے لی، کچھ اور مال لے لیا جو وہاں پر جا کر مہنگے داموں فروخت ہونے والا تھا، اچھی کوالٹی کا تھا، تجارت تھی، لے لیا اور جا کر وہ کر کے جب پیسے خلیفہ کے پاس پہنچے تو خلیفہ
جسے لوگوں نے منتخب کیا تھا یہ کوئی عام خلیفہ تھوڑا ہی تھا۔ دیکھیں نا، جب انسان اللہ کے راستے پر چلے، خاص طور پر جو حکمران ہے وہ دیانت دار ہو، تو پھر اللہ اس کی زبان کو سیف اللہ بنا دیتا ہے، اس کے ارادے کو اللہ بنا دیتا ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی یہی ہے، کیونکہ حکمران کا جو سیٹ ہے وہ بڑی ہے نا یار، بڑی سیٹ پر رہ کر اگر وہ عدل کرے، انصاف کرے، اچھی بات کرے تو اللہ اس کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خلیفہ کو پتہ کہ کہا آپ نے ماشاءاللہ بڑی تجارت کی ہے، وہ بھی مسکرا، انہوں نے کہا جی بڑی اچھا ماشاءاللہ ہمیں منافع ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا جو منافع ہوا ہے وہ کتنا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا جی اتنے درہم ہوئے، اتنے دینار ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ بھی جمع کرائے نا خزانے کے اندر۔ تم نے کس کے مال پر تجارت کی ہے؟ کس کا یہ مال ہے؟ یہ غریب لوگوں کا مال تھا، سلطنت کا مال تھا، اور تو نے اس پر تجارت کی ہے۔ غریب آدمی کے مال پر جو تجارت کی، اس پر جو منافع ہے وہ بھی غریب کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوبارہ خط لکھا گورنر حضرات کو، کہا کہ غریب کے پیسے سے فائدہ اٹھانا امیر آدمی کے لیے یا کسی بھی تاجر کے لیے حرام ہے۔ وہ پیسہ اس کا ہے اور اس کا فائدہ بھی اس کو ہونا چاہیے۔ اگر یہ حکومت اور سلطنت اس پر کاروبار کرتی ہے تو اس کا منافع بھی سلطنت اور حکومت کا ہے، اور غریب لوگوں کا اس پر حصہ ہے۔ اس پر تو بحث ہو ہی نہیں نہ سکتی۔ ہمارے ملک کے اندر پچھلے اس ٹرم کے اندر 1200 ارب ڈالر قرض لیا گیا۔ کتنا؟ 1200 ارب ڈالر، جن میں سے 600 ارب ڈالر سود کی رقم دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو آدمی سود کا کام کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ پھر ہم کہیں جی ہم جیتیں گے، ہم دنیا پر ترقی کریں گے، کیسے کریں گے؟ کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ اعلان جنگ میں ہیں۔ ہر روز کا اربوں روپیہ سود بن رہا ہے۔ قربان جائیں ابو بکر صدیق کی ذہانت پر، فطانت پر۔ ذہین لوگ تو آج بھی بڑے نا یار، این کہ نہیں بندے این دی چوری کرن گے نا کہ کھرا ہی نہیں چھڑن گے۔ بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں آج بھی، ایسی جناب کرپشن کرتے ہیں کہ ساری عدلیہ الٹی ہو کے لٹک جائے، چوری نہیں پھڑی جاتی انہوں دی۔ ذہین آج بھی ہیں، ایماندار کام ہے۔ وہ ذہین تھے اور ذہانت کو ایمان کے ساتھ پرکھتے تھے۔ وہ ذہین تھے لیکن اپنی ذہانت کو ایمان کے ساتھ لوگوں پر خرچ کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ اب آگے سنیے تیسری اور آخری بات اس زمرے کے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی 2.5 سال کے لگ بھگ حکومت کی ہے، اتنا لمبا عرصہ نہیں تھا آپ کا، 2-2.5 سال آپ نے حکومت کی، اس کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیے کہ 2.5 سال کا سنہری دور، ایسا خوبصورت دور کہ لوگ اسے قیامت تک نہیں بھولیں گے، کبھی نہیں بولیں گے۔ اور اس کے بعد کا بھی جو دور ہے وہ دیکھ لیجئے، 30 سال کا دور، جسے گولڈن ایام ہمیں کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی عزت، وقار، جلال، روب اور دبدبہ تھا۔ جب کوئی آدمی ایماندار ہو، دیانتدار ہو، تو پھر اس کے نوکروں کی بھی لوگ عزت کرتے ہیں، ہے گل یا نہیں؟ اس کے کتوں کی بھی لوگ عزت کرتے ہیں۔ وہ فلانے چودھری دے کتے جی تو بڑا دیانتدار بندہ جی، ایماندار آدمی ہے، وہ کسی کا حق نہیں کھاتا، لوگ اس کی بھی عزت کرتے ہیں۔ اور بد دیانت آدمی جو ہوتا ہے، جو ناخلف ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی عزت ہوتی ہے، نہ اس کے ریا کی کوئی عزت ہوتی ہے۔ یہ خلفاء جو تھے، انہوں نے صرف اپنی عزت نہیں بنائی بلکہ اپنی قوم کی عزت بنائی، اپنے ماننے والوں کی عزت بنائی، ایسی عزت بنائی کہ لوگ مسلمان کے نام کی مثال دیتے تھے۔ میرے دوستو بزرگ کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز اصل ہے، یہ اعزاز ہے آپ کو کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا نام
لوگ آپ کو کہنے لگے کہ آپ کو کیا کہیں ہم خلیفۃ اللہ کہیں، کیا کہیں آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا مجھے خلیفۃ الرسول کہو۔ اس پر ایک بڑا دلچسپ جملہ آپ نے بولا، فرمایا کہ کاش کہ میں خلیفۃ الرسول کے منصب پر پورا اتروں۔ نہیں، سونے کے پانی کے ساتھ اور سونے کے ترازوں پر آپ کی باتیں اور آپ کے احکامات تھے، ایک بال برابر بھی آپ شریعت سے نہیں ہٹ رہے، لیکن ڈر کتنا ہے کہ ہر روز رات کو جب سارے لوگ سو جاتے ہیں، معاملات سلطنت کے طے کرنے کے بعد آپ مسجد کے اندر آ جاتے ہیں اور زور سے اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے ہیں، داڑھی کو پکڑ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر قیامت والے دن ابو بکر بخشا گیا تو بڑی حیرانگی والی بات ہوگی، بڑی حیرانگی والی بات ہوگی۔ اور پھر اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہتے ہیں ابو قحافہ کے بیٹے اس چیز پر ناز نہ کر کہ تو لوگوں کے لیے امیر بن گیا ہے، لوگوں کا بادشاہ بن گیا، اس پر ناز نہ کرنا، تو وہی ہے کہ جسے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کی مہربانیاں ہیں کہ اس نے تمہیں سیاہ رات سے دن کی طرف لایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج تو لوگوں کا امیر بن گیا ہے، تو اس بات پر گھمنڈ نہ کرنا۔ اگر اللہ تمہیں نہ بخشنے پر آئے تو تیری نیکیاں کچھ بھی نہیں ہیں تیرے راستے۔ اب اندازہ کیجئے اس بات کو، اس کو ماپیے اور تولیے کہ جو آدمی اتنی دیانتداری کر رہا ہے کہ وہ سلطنت کے کام کر رہا ہے، تو اس نے بیت المال سے چراغ جلایا ہوا ہے، اور جب کام ختم ہو گیا اپنا کوئی کام کر رہا ہے، وہ چراغ بجھا کر اپنے ذاتی پیسے سے جو تیل خرچ ہوا وہ چراغ جلا گیا۔ یہ ویسے کتابی بات ہے، یہ بات کو آپ اپنی عملی زندگی پہ بڑا مشکل بات ہے۔ اتنی دیانتداری کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن چراغ کی روشنی بھی وہ یہ گوارا نہیں کرتے، وہ یہ گوارا۔ اب دیکھیے نا کہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ ایک دن حضرت امام مالک کے پاس مسئلہ پوچھنے چلی گئی۔ مسئلہ پتہ ہے کہ پوچھنے لگی کہ حضور ایک مسئلہ شریعت کا پوچھنا تھا، نقاب کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی بی بی جی پوچھو۔ مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ میں چرخہ کاٹتی ہوں اور رات کو جب کام کرتی ہوں تو میرا کام سلو ہو جاتا ہے، دھاگا لگانا، اس کے اندر روئی لگانی مشکل ہو جاتی ہے، روشنی کم ہوتی ہے تو کام سلو ہو جاتا ہے میرا، لیکن میرے گھر کے قریب سے بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے، جب وہ گزرتا ہے تو اس کی چراغاں، اس کی لائٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میرا کام تیز ہو جاتا ہے، کو 10-15 منٹ تک وہ گزرتے رہتے ہیں، میرا چرخہ تیز چلتا ہے، کیوں کہ روشنی کی وجہ سے۔ مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جتنا دیر بادشاہ کا لشکر گزرا اس کی لائٹ کی روشنی میں نے کام کیا، وہ مجھ پر حلال ہے یا حرام ہے؟ امام مالک کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا بی بی پہلے اپنا تعارف کرا، ہاں تو ہے کون جو اتنا باریکی میں سوچ رہی ہے؟ اس نے کہا سائل کا تعارف نہیں پوچھتے، میں مسئلہ شریعت کا پوچھنے آئی ہوں، آپ مجھے مسئلہ بتائیں۔ آپ نے کہا مسئلہ کی نوعیت مختلف ہے، اگر پوچھنے والی امام حسن بصری کی بہن ہے تو اس پر یہی ہے کہ اس پر یہ چیز ناجائز ہے، اس پر حرام ہے، اور اگر پوچھنے والا کوئی عام آدمی ہے تو اس پر حلال ہے۔ نوعیت مسئلے کی بدل گئی ہے۔ تو جو لوگ اتنا باریکی کے اندر جا کر اسلام کو ماپے تولیں، ان پر جو خلیفہ ہوتا ہے وہ ابو بکر جیسا ہی ہوتا ہے، وہ عمر فاروق جیسا ہی ہوتا ہے، کہ جس نے کبھی چار دیواری کے اندر بھی مملکت خدا داد کی کوئی چیز استعمال نہیں کی، اور آخری وقت کے اندر جب آپ کا وصال ہوا تو فرمایا، اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی، بیٹی جب میں فوت ہو جاؤں تو بیت المال کے اندر جو کچھ بھی ہو نا اسے صدقہ کر دینا فوری۔ اب صدقہ تو وہ کیا جاتا جو مال بچا ہو، اور بچنے ہی نہیں دیتے۔ ابو بکر رات کو سوتے بعد میں پہلے لوگوں تک ان کی حاجات کو پورا کرتے، اور کہا کہ مجھے جب کفن دینا ہو تو میرے پاس 2 چادریں ہیں۔ یاد رکھیے، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ خلیفہ مر گیا ہے، ہمارا امیر مر گیا ہے تو اس کو کفن دینے کے لیے کوئی مہنگا کپڑا بازار سے لائیں گے نا۔ فرمایا میرے پاس 2 چادریں ہیں، ان سے مجھے کفن دے دینا،
اگر میرے اعمال اچھے ہوئے تو یہ دونوں چادریں جنت والی بن جائیں گی، اور اگر میرے اعمال اچھے نہ ہوئے تو تمہارے اچھے کپڑے سے میں بخشا نہیں جاؤں گا۔ وصیت تھی، جب آپ کو کفن دینے لگے، آپ کا سر مبارک اگر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کو ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ فیصلہ کیا گیا سر کو ڈھانپ دیا جائے، پاؤں پر کھجور کے کچھ ٹہنیاں ڈال دی جائیں۔ یہ ہے خلیفہ مسلمانوں کا۔ تب بھی تو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم تو ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، اور ہم ہمارے اسلاف کون ہیں کہ جن کی باتیں سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والی ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی صحیح معنوں میں پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔